السلام علیکم دوستوں، میرے چینل کہانی نکڑ کی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب جزیرہ عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ ان سرداروں میں سے ایک قبیلے کے سردار نے ایک بیل پالا ہوا تھا۔ یہ بیل اسے بے حد عزیز، بے حد پسند تھا۔ سردار نے اسے بالکل کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ جہاں جاتا، جس کھیت میں چاہتا، اس کے فصل کو کھاتا اور کبھی یوں ہی بے مقصد اجاڑ کر رکھ دیتا۔ کسی کی بھی ضرورت نہ تھی کہ وہ اسے روکے یا پھر منع کر سکے، یا کم از کم سردار تک اس کی شرارتوں کی شکایت ہی پہنچا دے۔ سبھی جانتے تھے کہ سردار کو بھی اس کا علم ہے، لیکن اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے عزیز بیل کی برائی اس کے سامنے کرے۔ لوگوں نے صبر کیا، بہت صبر کیا، لیکن آخر کب تک؟ رفتہ رفتہ لوگوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ادھر وہ بیل آزادی سے کھا کھا کر خوب ڈیل ڈول والا موٹا ہو چکا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے قریب آنے کی ضرورت موٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سردار کے خوف کی وجہ سے تھا۔ اسی شہر میں ایک معمولی شکل و صورت والا دبلا پتلا لیکن شیر دل نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام عادل تھا۔ وہ خطرناک حالات میں بھی کبھی گھبراتا نہیں تھا۔ ایک روز اس شخص نے بیل کو غافل پا کر اس پر قابو پا لیا اور ایک ویران جگہ لے جا کر اسے ذبح کر دیا۔ پھر اس کی کھال اور ٹانگوں کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور گوشت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ بی بی نے گوشت دیکھا تو پوچھنے لگے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس پر عادل بولا، اس گوشت کی ایک کہانی ہے، لیکن اگر میں نے تمہیں بتا دی تو یہ بات پھیلنے کا اندیشہ ہے اور میری جان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اس پر بی بی نے اطمینان دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ لہٰذا اس کے شوہر نے اسے سارا قصہ کہہ دیا۔ تمام باتیں سننے کے بعد بی بی کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی کہ اب کیا ہوگا، جبکہ شوہر بالکل سکون سے باہر کی خبر لینے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ بیل کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر بیل کو ختم کرنے والے کا پتہ چل جائے تو اسے انعام سے نوازے، لیکن اس شرط پر کہ سردار کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ادھر سردار نے تمام وزیروں مشیروں کو جمع کیا اور دلوں میں غیرت کی آگ بھڑکا دینے والی ایک بہت ہی شاندار تقریر کی اور کہا کہ جس نے آج ایک بیل کو ہلاک کرنے کی ضرورت کی ہے، کل وہ کسی اور کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اگر بغیر سزا دیے اسے چھوڑا گیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ کھڑا کرے گا۔ اب آپ سب مجرم کو تلاش کریں، اگر آسمان پر بھی ہو تو کسی طرح اس کو نیچے اتاریں۔ جب تک مجرم کو عبرتناک سزا نہ دی جائے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تمام افراد بہت متاثر ہوئے اور مجرم کی تلاش میں لگ گئے۔ سردار نے ان کو صرف ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، جو آخرکار ختم ہو گئی اور نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا۔ سردار اس صورتحال سے مزید بفر گیا۔ اب اس کو ایک اور نئی ترکیب سوجھی۔ اس نے ایک عیار بڑھیا کو بلا بھیجا جو اپنی چالاکی اور عیاری کے لیے بہت ہی مشہور تھے۔ سردار نے اس کو بہت سے انعام کا لالچ دے کر مجرم کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ بڑھیا نے سامان بیچنے والیوں کا بھیس بدلا اور ایک روز مرہ کے سامان سے بھری زنبیل تھامے گلی گلی پھرنے لگے۔ سامان بیچتے بیچتے وہ ایک دن عادل کے گھر بھی جا پہنچے۔ سامان بیچتے بیچتے اس نے عادل کی بیوی سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کو بیل کے گوشت کھانے کا بہت جی چاہ رہا ہے۔ میں تو بازار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی مگر کہیں مل نہ سکا۔ اگر یہ گوشت جس کی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے بیل کا گوشت ہے تو مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا دے دیجئے، لیکن اگر یہ گائے کا ہے تو پھر ضرورت نہیں۔ عورت نے کہا، کیوں نہیں بڑی اماں، میں تمہیں بیل کے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا دیتی ہوں جو تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے کافی ہوگا۔ اس پر بڑھیا نے پوچھا، میں کئی دنوں سے بیل کے گوشت کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں مگر مجھے کہیں نہیں ملا، آخر تم نے کہاں سے لیا؟ اس پر عورت بہت سٹ پٹائی اور اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ بڑھیا دوبارہ بولی، بیٹی میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، میرا یہ سوال کرنے سے کوئی غلط مقصد نہیں ہے، میں تو بس وہ دکان جاننا چاہتی ہوں تاکہ اگلی بار میں بھی وہیں سے گوشت لے آؤں۔ عورت بولی، یہ گوشت تو میرا شوہر بغیر پیسوں کا لایا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے لایا ہے۔ اب تو بڑھیا کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے جلدی جلدی گوشت اپنے تھیلے میں رکھا اور بغل میں دبا کر وہاں سے چلتی بنی۔ جس وقت بڑھیا دروازے میں پہنچی عین اسی وقت عادل آ گیا۔ اس نے بڑھیا کی زنبیل میں گوشت دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا اور بولا، اماں بھی آپ آئیے، میں آپ کو اس سے زیادہ گوشت دیتا ہوں اور ایک دلچسپ کہانی بھی سناتا ہوں۔ بوڑھی عورت عادل کی اس حماقت اور بھولے پن پر مسکرانے لگی
اور خوشی خوشی اس کے پیچھے تہ خانے کی طرف چل دی۔ تہ خانے میں پہنچ کر عادل نے بڑھیا کو مار کر تندور میں پھینک دیا۔ وہ ذرا سی ہی دیر میں جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر اوپری منزل پر آ کر عادل نے بیوی کو ڈانٹا اور احتیاط کرنے کی تاکید کی۔ ادھر جب سردار نے بڑھیا کو بھی غائب پایا تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے اس آدمی کی ضرورت پر بڑا تعجب ہوا۔ سردار کی بیٹی بڑی عقل مند تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور اپنے باپ کو بتایا، جس پر اس کا باپ راضی ہو گیا۔ اب سردار کی لڑکی نے خوب ہار سنگھار کیا اور شان و شوکت کے ساتھ شہر کے دورے پر نکل گئی۔ گلیوں بازاروں میں گھومتی رہی، مگر اس سے بات کرنے کی ضرورت کسی کو نہ ہوئی۔ اچانک ایک شخص نے نہایت ضرورت مندی سے اس کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ لڑکی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی داڑھی میں خوشبو لگا دی۔ در حقیقت یہ ایک چال تھی۔ لڑکی کو اندازہ تھا کہ سردار کی بیٹی سے بات کرنے کی ضرورت وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے بیل کو ذبح کرنے اور بڑھیا کو قتل کرنے جیسے کام کر چکا ہو۔ اس نے جو داڑھی میں عطر لگائی تھی اس میں چونا ملا ہوا تھا تاکہ اس کی داڑھی مونچھیں چونے کے اثر سے جھڑ جائے۔ پھر سردار کی بیٹی اطمینان سے لوٹ آئی۔ اگلے دن اعلان کرا دیا گیا کہ جو شخص بغیر داڑھی مونچھوں والا ہے اسے پکڑ کر کے سردار کی خدمت میں حاضر کیا جائے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر عادل تک بھی جا پہنچی۔ وہ اذان کے بعد فوراً مسجد کے پاس موجود کنویں کے قریب گیا جس سے نمازی وضو کر رہے تھے۔ اس نے پانی میں کافی مقدار میں چونا ملا دیا۔ اب جتنے لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا سب کی داڑھی مونچھیں اڑ گئی۔ جلد ہی سردار کے آدمیوں نے بغیر داڑھیوں والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ لیکن یہ کیا، ایک کے بعد ایک، 2، 3، 4 اور پھر بہت سارے بغیر داڑھی موچے والے لوگ گرفتار ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ قاتل تو ان میں سے ایک ہی شخص ہو سکتا تھا۔ سردار کو جب پتا چلا کہ اس کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تو وہ غصے کے مارے اپنے بال نوچنے لگا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اسے یہ ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سردار کے خاص سونے کے سکے سڑک پر ڈال دے جس کے اوپر سردار کی خاص نشانی ہو۔ پھر چھپ کر دیکھیں گے کہ نشانی دیکھ کر کون شخص اسے اٹھانے کی ہمت کرتا ہے۔ جو وہ سکے اٹھائے گا وہی قاتل ہوگا۔ اب اڑتے اڑتے یہ خبر بھی عادل تک جا پہنچی۔ عادل نے ایک چالاکی کی اور اپنے جوتوں کے تلووں میں گوند جیسی ایک چپکنے والی چیز لگا دی اور اس سڑک پر آ کر بے فکری سے ٹہلنے لگا اور جھک کر سکوں کو دیکھا تک نہیں تاکہ سردار کے چھپے ہوئے کارندوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ سکے چرا رہا ہے۔ اس طرح سے سارے سونے کے سکے عادل کے جوتے میں چپک گئے اور عادل نے گھر جا کر سارے سکے جوتے سے الگ کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب کارندے وہاں پر پہنچے تو سکوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے اور سردار کو بتایا۔ اسے ایک بار پھر شدید غصہ آیا۔ آخر کار جب سردار کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو اس نے علاقے میں اعلان کرا دیا کہ اگر چور نے خود ہی بتا دیا تو اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ 2-3 دن بعد عادل کو جب یقین ہو گیا کہ سردار اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا تو وہ سیدھا سردار کے محل میں جا پہنچا۔ سردار کے سامنے جب اس نے خود کو پیش کیا تو سردار یہ ماننے پر تیار ہی نہیں تھا کہ یہ دبلا پتلا آدمی ایسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ بلکہ بادشاہ بولا، اگر تم صرف بیل کو ہی ذبح کرنے کا کہو تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ ایک موٹا تازہ بیل تمہارے جیسوں کے لیے ذبح کرنا بھی ناممکن ہے۔ اب عادل اصرار کرنے لگا کہ مجرم میں ہی ہوں اور ادھر سردار انکار کرنے لگا کہ تم مجرم نہیں ہو سکتے۔ اسی ضد بحث میں سردار نے کہا، میں تو تمہیں بغیر کسی ثبوت کے سچا ماننے والا نہیں۔ اب ثبوت دینے کے لیے تمہارا ایک امتحان ہوگا۔ اگر تم اس امتحان میں پورا اترے تو صحیح، ورنہ جو جھوٹے کی سزا وہی تمہاری سزا۔ عادل نے کہا، اے سردار، میں امتحان کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اب سردار نے اسے بتایا کہ ان سارے قبیلوں میں ایک ہی سردار ہے جو کہ ان کے ٹکر کا ہے، جو اس کا دشمن ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس سردار کو وہاں سے لے آ، چاہے زندہ یا پھر مردہ۔ عادل نے بڑے اعتماد سے رضامندی کا اظہار کیا اور ضروری سامان لے کر اس قبیلے کی بستی میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے ایک گھر کرائے پر لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے غور و فکر کرنے لگا۔ پھر اس نے گھوم پھر کر لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ سردار اچھے اچھے کھانوں کا بہت شوقین ہے اور عمدہ کھانے کھانا اس کی کمزوری ہے۔ چنانچہ عادل نے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر ایک ہوٹل کھول لیا اور طرح طرح کی عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا بنانے لگا۔ جلد ہی اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی
اور آخرکار سردار تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو سردار نے بھی اس سے ایک بار کھانا بنوانے کے لیے کہا تاکہ ذائقے کا معلوم کر سکے، تو اس کے ذائقے کا گربیدہ ہو گیا اور اس کو اپنا باورچی مقرر کر دیا۔ لہٰذا بہت ہی جلد عادل نے اپنی عمدہ خانوں سے سردار کے دل میں جگہ بنا لی۔ اب اگر محل میں کوئی سردار کا چہیتا تھا تو وہ عادل تھا۔ عادل نے سردار کے تمام معاملے پر نظر رکھنا شروع کر دیا کہ وہ کب کھاتا ہے، کب سوتا ہے، کب اکیلا ہوتا ہے اور کب اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ایک روز وہ لوہار کے پاس گیا اور اسے ایک خاص صندوق تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ایک ماہر مصور کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس کے لیے ایک ملک الموت کی خیالی تصویر بنا دے۔ جب وہ تصویر تیار ہو گئی تو وہ اسے لے کر بچوں کی کھلونے تیار کرنے والے ایک ماہر کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، اس تصویر کی طرح اس کے ناپ کا ایک لباس بنا دے۔ آخرکار جب لباس تیار ہو گیا تو اس نے ایک رات چپکے سے اپنے کمرے میں لے جا کر یہ لباس پہن کر مشق بھی کی۔ آخر ایک مناسب دن آ ہی گیا۔ اس روز سردار اکیلا تھا۔ عادل نے سردار کی خدمت میں اس کا پسندیدہ کھانا اور مشروب پہنچایا اور اس کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لباس پہن کر اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ سردار اس عجیب و غریب خوفناک حلیے والے آدمی کو دیکھ کر خوف زدہ تو ہوا مگر ہمت کر کے ڈانٹا اور پوچھا، کون ہو تم؟ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ عادل نے گرجدار آواز میں کہا، میں وہ ہوں جو ہر بڑے اور چھوٹے کے پاس بغیر اجازت لیے جاتا ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ اب جو سردار نے اس کے لباس اور صورت کو دیکھا تو اس کی بات پر یقین کر بیٹھا اور خوف کے مارے کانپنے لگا، ہاتھ پیر بے جان سے ہو گئے، حرکت کے قابل نہ رہے۔ گویا عادل کو اس وقت سردار پر بالکل غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب عادل بولا، مجھے تم پر بڑا رحم آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ تم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہوں گے، مستقبل کے بارے میں تمہارے کچھ منصوبے بھی ہوں گے جن کو تم مرنے سے پہلے پورا کرنا چاہتے ہوں گے۔ ایسا کرو کہ تم اس صندوق میں لیٹ جاؤ، میں تمہیں زندہ حالت میں لے چلتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ تمہیں کچھ مہلت مل جائے۔ سردار کو جب امید کی ایک کرن نظر آئی تو وہ بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم واپس جاؤ اور کچھ عرصے کی مہلت مجھے دنیا میں ہی دے دو؟ عادل نے فوراً تیور بدل لیا اور کہا، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، مجھے تمہیں اوپر لانے کا حکم ملا ہے، اب چاہے تمہاری روح لے کر جاؤں یا روح اور جسم دونوں، اب تم اچھی طرح سوچ لو۔ سردار نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو چپ چاپ صندوق میں جا لیٹا۔ عادل نے جلدی سے صندوق بند کیا اور تیز ترین سواری پر روانہ ہو گیا۔ پہلے سردار کے سامنے جا کر صندوق رکھا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے دشمن کو زندہ صحیح سلامت لے کر آیا ہوں۔ تو اس کو یقین نہیں آیا، لیکن جب سردار نے صندوق کھول کر دیکھا تو کبھی ہیکل سردار خوف کے مارے زرد پڑتے رنگت میں دیکھا۔ وہ دراصل یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش ہونے والا ہے۔ جب پہلے سردار نے دوسرے سردار کو خوف کی حالت میں دیکھا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے سب سے پہلے سردار کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور جب اس کی حال بحال ہوئی تو شرمندگی سے بولا، میرا حقیقت میں آپ کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے منہ سے بے ارادہ ہی یہ بات نکل گئی، وہ بھی اس لیے کہ میری نظر میں عادل اس قدر مشکل کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ وہ یہ بھی کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عادل سے پوچھا کہ وہ انعام میں کیا لینا چاہتا ہے، لیکن عادل نے فیصلہ سردار پر چھوڑ دیا۔ سردار نے خوش ہو کر عادل کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ پھر دونوں سردار نے ایک دوسرے کو معاف کر کے